میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ حافظ محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جینیس آف پاکستان کا آپ کو ٹائٹل ملا اور کئی آپ نے تقریری مقابلوں میں مات بھی دی۔ انڈیا کو موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں۔ گفتگو ہمارے ساتھ کریں گے آج اسی موضوع کے اوپر ساتھ۔ حافظ عثمان صاحب، پہلے گفتگو کی طرف آئیں گے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت، ان کی فضیلت، بے شک ہماری ذات اتنی چھوٹی ہے کہ اتنی بڑی ذات کے متعلق گفتگو کرنے کا یا ذکر کرنے کا ہماری حیثیت نہیں، لیکن چند کلمات عطا کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ زین الحسن، آپ نے اس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو کا موقع دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند مقام کی، قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ دلیل دے دی۔ اگر ہم کنیت کی بات کریں تو بہت خوبصورت بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کنیت عطا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو ان کو کنیت ہے وہ سرکار کی طرف سے عطا کی گئی، اور وہ ہے ام عبداللہ۔ اور عبداللہ جو ہیں وہ ان کے بھانجے ہیں، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، یعنی اپنے بھانجے کے نسبت سے اللہ کے حبیب نے ان کو کنیت عطا کی، وہ یہ کنیت تھی کہ وہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ ابھی آپ نے ابتدائیہ میں جس طرح فرمایا کہ عالمہ کے حوالے سے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بے شمار احادیث اگر آپ صحاح ستہ میں بھی دیکھیں جو صحیح ہیں، اور میں اس میں اگر ایک تعداد یہ بتاؤں کہ کم و بیش 2210 احادیث معذرت چاہتا ہوں ایسی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مروی ہیں۔ اور اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو تقریباً 54 اور 67 جو ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تعداد کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہونا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں جو شادی ہوئی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جب تک آپ حیات رہیں سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور جب وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تو آپ کی عمر کم و بیش 53 سے 54 برس کے قریب تھی۔ یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ کم و بیش 10 برس ایسے ہیں جو آخری سرکار کی زندگی کے، جس میں باقی شادیاں ہوئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی بھی اسی ٹینیور کے اندر آتی ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی تو ان سے محبت بھی بے شمار تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ تو باقاعدہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کھیلا بھی کرتے تھے اور آپ سے بے تحاشا محبت بھی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یہ سرکار سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کن کو بہت پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو سرکار نے فرمایا عائشہ کو۔ تو جو ایک اظہار محبت کا جو طریقہ کار ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زوجہ کے لیے، ان کی جو محبت ہے وہ لازوال ہے، اور اس میں بے تحاشا، میں اس میں ایک ایگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں۔ جس طرح آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو معیوب بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، دین حنیف بہت خوبصورت ہے، جو ہمارا دین مکمل اللہ پاک نے کر دیا، اس میں جو اظہار محبت ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک دفعہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک برتن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی اس کو جب پیا تو آپ نے وہ جو بقیہ پانی تھا اسی جگہ سے پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، جسٹ ٹو شو ہر دا لو۔ تو بتانے کا مقصد کیا کہ ہم آج کل کے جس دور میں رہتے ہیں، یہ بڑے ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر اگر ہم میں سے کوئی آج کے دور میں کچھ لوگ اس طرح کریں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں تو لوگ بہت عجیب گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کا کتنا واضح ہے، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اظہار بھی فرما رہے ہیں اور عملاً اظہار فرما رہے ہیں۔ اچھا عثمان صاحب، امہات المومنین یعنی کہ مومنوں کی ماؤں کا رتبہ، ان کا مرتبہ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے، اور کیا آج کے دور میں اس طرح سے جس طرح سے ان ماؤں کا ذکر کیا جانا چاہیے، کیا ہم کرتے ہیں، کیا ہم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیے، جس طرح میں نے شروع میں ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی، تو یہ سب سے بڑی دلیل اس لیے بھی ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کا اس میں جواب موجود ہے۔ وہ جواب اس طرح ہے کہ جو ان کی سیرت ہے جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، پیغام تو بہت واضح ہے،
آپ جو نوجوان نسل ہے، ہم جب یہ دیکھتے ہیں، خواتین کی بات کریں گے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو بہنیں بیٹیاں ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ایک اپنے رول ماڈل کے طور پر یہ جتنی بھی امہات المومنین کا کردار کو پڑھتے ہیں؟ میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج کی جو ہمارے اسکول یا کالجز میں آپ کسی ایک سروے کر لیجئے، کسی نصاب میں شامل نہیں کیا گیا. آپ ذہن یہ جانتے ہیں، اس بات کو تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 جو بیویاں ہیں، ہماری 11 مائیں ہیں، ان کے نام نہیں پتہ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر کیسے چل سکیں گے؟ ہمارے جتنا بھی کریکولرم ہے، جتنے بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا جتنا نظام تعلیم ہے، کیا اس کے اندر تمام ان سے خوبصورت جو ایک کہتے ہیں سیرت کس کی ہو سکتی ہے جنہوں نے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزارا؟ تو کیا ہمیں وہ پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے اسکول سے سٹارٹ کر لیجئے، کالج لائف میں آ لیجیے، اس کی یونیورسٹی لیول پر آ جائیے. ہمارے وہ لوگ جو بالکل دین کی طرف ہیں، جو علماء کا کورس کرتے ہیں، جو عالم دین بنتے ہیں، جو ہماری بہنیں عالمہ بنتی ہیں، یا جو اسلامک سٹڈیز کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو تو مطالعہ موجود ہے، لیکن یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہر تعلیمی ادارے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے مجموعی طور پر جتنا بھی معاشرہ ہے، وہ چونکہ یہی وجہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور چونکہ بنیاد کمزور ہے، اس وجہ سے عمارت صحیح کھڑی نہیں ہو سکی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہک بھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ لمیٹیشنز کیا ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس راہ کے اوپر چلنا ہے، اور گائیڈ لائن کے طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ رول ماڈلز موجود نہیں ہیں، یا ان ادر ورڈز رول ماڈل اپنے تبدیل کر لیے. آج دنیاوی طور پر لوگ اپنے ہیروز یا اپنے ہیروئنز بناتے ہیں، اور جب ہم ہیروئنز کی بات کرتے ہیں تو جو دین میں ہمارے پاس اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 امہات المومنین ہیں، ہمارے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا وہ تمام خواتین جو اسلام کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں، کیا ان کے کردار سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں؟ ہماری بچیاں رہنمائی لے رہی ہیں؟ اور اگر نہیں لے رہی تو اس کا جو پہلا ہے وہ گھر سے سٹارٹ کر کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جب یہ سب اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر معاشرہ مجموعی طور پر آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی، پھر آپ کو ہر طرف سیرت ہی سیرت نظر آئے گی. اچھا عثمان صاحب، شرم و حیا کا تذکرہ ایک اسلامی معاشرے میں کیا جاتا ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا بھی پہلو ایک بڑا واضح ہے، اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں. کچھ تذکرہ اس کا بھی کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے کہ جب ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں تو شرم و حیا کا پیکر تھیں الحمدللہ. اور اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں، روایات میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت ساری خواتین نے بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک وہ دوسری ہم ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے، لیکن میں مختصراً سمجھانے کے لیے کہ جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تو آپ کی اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ بخار اتنا زیادہ، اور آپ بے ہوش ہوئیں، اور اس کے بعد آپ کو کئی دن بخار رہا کہ یہ تہمت کیسے لگ گئی. تو بہت سارے جو اس دور میں خواتین بھی موجود تھی جو رہنمائی کے لیے بھی آ رہی ہیں، جو حدیث بھی سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، اور بہت سارے صحابہ نے بھی، تابعین نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ جو مروی کی ہیں وہ حضرت عائشہ سے کی ہیں، کیونکہ سرکار کے جانے کے بعد جب صحابہ نہیں تھے تو اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تابعین میں آتے ہیں. تو تابعین نے بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ام عائشہ سے انہوں نے رہنمائی لی اور ان سے سیکھی، لیکن چہرے کے اوپر کسی کا نظر نہیں پڑی. شرم و حیا کا پیکر ہونے کے بعد یہی وہ پیغام ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس آج کی جو پیڑھی ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اور اس میں صرف ہم جوانوں کو ہی نہیں، ہم وہ لوگ جو ہم سے پہلے بھی پیڑھیاں گزر چکی ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، اگر ہم نے ان کی کوئی بنیاد رکھنی ہے، اور اگر ہم نے ان کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہترین لوگوں سے صرف صورتوں سے نہیں سیرتوں سے بھی بھر جائے، تو اس کے لیے ہمیں اس بات کا معاشرتی طور پر اپنے ایک انڈیویجول سے لے کر معاشرتی طور پر اہتمام کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو سیرت ہے وہ اس طرح پڑھائی جائے، یا اس سیرت کا اہتمام اس طرح اسکول لیول سے بچوں کی بنیاد میں شامل کر دیا جائے، تاکہ جب ہماری بچیاں بلوغت کو پہنچیں تو ان کو معلوم ہو کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، انہوں نے کن کرداروں کو فالو کرنا ہے. اور اپنے عثمان صاحب، رول ماڈل سیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. رول ماڈل کوئی سیٹ نہیں ہے، اس طرح کا رول ماڈل سیٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کام آسان ہوگا. بے شک بے شک. میں اسی طرف آپ کو جو گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، میں 10 ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو آپ نے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں اس میں آپ ان بڑی شخصیات کو شامل کیجئے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسٹر چپس ہمارا ہیرو نہیں ہے، مصطفیٰ کمال ہمارا ہیرو نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں آج بھی.
جب ہمارے بڑوں نے جو میٹرک اور انٹر کیا تھا تب بھی ہم ان کو ہیرو پڑھتے تھے. میں نے بھی وہی پڑھا تھا اور آج کے تعلیمی نظام ہے اس میں بھی وہی ہیروز پڑھائے جاتے ہیں. کیا دین اسلام کے جو ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ہیروز کی کمی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں مردوں کی تو آپ سٹارٹ ہو جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رول ماڈل کون ہے اور وہ لوگ جو ان کے ارد گرد رہے. اسی طریقے سے جو خواتین ہیں جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کے کردار کو پڑھائیے تاکہ ہم ایک بہترین نسل جو ہے اس کو پروان چڑھ سکے. بالکل ٹھیک. آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھیں گے. حقوق والدین. حقوق والدین کا مفہوم سب سے پہلے واضح کر دیجیے, اس کے بعد ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیے حقوق والدین کے اوپر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. میں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو جس آپ نے آیت کا بھی بنی اسرائیل کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو, اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہارا گھر 7 بار لوٹ کر بھی کھا جائیں تو تم اف تک کہنے کے مجاز نہیں. اس میں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 7ویں بار بھی اتنا کچھ تو ہوگا نا کہ وہ لوٹ سکیں, اور وہ کیوں ہے؟ وہ انہی کے دعاؤں کی وجہ سے ہے. اللہ پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بہت پسند ہے یقیناً, اور جب کوئی خاص بات ہو تو اللہ کل کہہ کر آپ کے منہ سے سن لیتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے محبوب کہہ دیجئے اللہ پاک میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی لازوال طاقت و قوت ہمیں فرما رہی ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہنا ہے. سرکار سے پوچھا جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں بہت خوبصورت واقعہ اور سننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی. سرکار کہتے ہیں کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا, میں نماز پڑھا ہوتا اور مجھے آواز آتی میری ماں کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے تھے والدین کے حقوق کے حوالے سے, اور اولاد کی تربیت یا اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حافظ محمد عثمان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نعت خواں عمر چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عثمان صاحب, آپ درجوں کی بات کر رہے تھے, ماں کے 3 درجے, باپ کا 1 درجہ. درجوں کے حوالے سے باپ کو بھی کوئی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں, یا باپ کا مقام ماں سے کم ہی رہا؟ دیکھیے اس کو اس طرح ہم ماپ نہیں سکتے, یہ ماپنے کا ہمارا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو درجات اللہ پاک نے والدین کو دیے اس کو ماپنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ پہلی بات وہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک آپ کو حوالہ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. والد کا درجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سے سمجھا دیتا ہوں. حدیث قدسی وہ حدیث کے جس میں اللہ پاک کے الفاظ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ پاک اس سے کتنا راضی یا کتنا ناراض ہے تو وہ محض یہ دیکھ لے کہ اس کا باپ اس سے کتنا راضی یا کتنا ناراض ہے. اب آپ غور کیجئے کہ پوری دنیا کو, خاص طور پر اہل ایمان کو, ایک تھم رول آف لائف دے دیا گیا. آپ کسی بھی لمحے, آپ, میں یا ہمیں دیکھنے والے یا دنیا میں کوئی بھی اہل ایمان کسی بھی لمحے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سے کس قدر راضی ہے, کس قدر ناراض ہے. پیمانہ کیا ہے؟ صرف اپنے باپ کو دیکھ لیں. المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ جو ہے بانو قدسیہ ایک بات فرمایا کرتی تھیں, مجھے وہ اچانک ذہن میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مشرقی عورتیں ہیں وہ خود کم ہی مرتی ہیں, ان کو اکثر ان کا بیٹا مار دیتا ہے. اب اس بات کا پس منظر جب اس ڈیٹیل میں آپ آگے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اکثر, مطلب اس میں تمام کا شمار نہیں ہے, اگر وہ پوری آپ تحریر پڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں اتنی پوزیسیو ہوتی ہے خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں کہ وہ اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے, اور ماں اس کو چونکہ اس کی بڑی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب کے اگینسٹ بھی کھڑا کر دیتی ہے, اور کل کو وہ اپنی ماں کے ہی اگینسٹ آ جاتا ہے. ایک شخص ایسا تھا بدبخت کہ جو اپنے باپ کو کہیں پر دور پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, جب وہ پھینکنے لگا, یہ بڑی زبردست حکایت ہے کیونکہ وہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے اس میں آپ کو عمل کا رد عمل بھی مل جاتا ہے, دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے, تو اپنے باپ کو جب پھینکنے لگا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکو, کہیں دور جا کے پھینک دو کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ والدین کا مقام تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا, حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا نام سب سے زیادہ بار قرآن مجید فرقان حمید میں آیا, کہ جو نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور 6 اولو العزم پیامبروں میں سے بھی ایک ہیں. آپ کوہ طور پر جوتے سمیت چڑھ جاتے ہیں, لیکن جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے تیرے والدہ کے سفید بالوں کی حیا آیا کرتی تھی, آج وہ نہیں ہے, اپنا جوتا اتار کے آؤ. تو ماں کا مقام ہم اس کو بھی کمپیریزن میں نہیں جائیں گے.
ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ والدین کا مقام ہے کیا، اور اس میں اگر ایک لفظ اہم ہے وہ صرف ادب ہے.